بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین باب النہی عن اضاعت المال فی غیر وجوہہ التی اذن الشرع فیہا۔ شریعت نے جن مقامات پر مال خرچ کرنے کی اجازت دی ہے، ان کے علاوہ مقامات پر خرچ کر کے مال کو ضائع کرنے کی ممانعت۔ دیکھیں، شریعت نے ہماری ہر جگہ رہنمائی فرمائی، یہاں تک کہ ہمیں یہ بھی بتایا کہ مال کیسے کمایا جائے اور پھر کس کس جگہ پر خرچ کیا جائے۔ تو اس باب میں امام نووی رحمہ اللہ ایسی احادیث لے کر آئیں گے جس میں مال ضائع کرنے کی ممانعت بیان کی جائے گی۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی یرضى لکم ثلاثا ویکرہ لکم ثلاثا فیرضى لکم ان تعبدوه ولا تشرکوا به شیئا وان تعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا ویکرہ لکم قیل وقال وکثرت السؤال واضاعت المال۔ رواہ مسلم وتقدم شرحہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3 چیزوں کو پسند کرتا ہے کہ تم اس کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، یہ کہ تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور منتشر نہ ہو، اور وہ تمہارے لیے ناپسند کرتا ہے بے فائدہ بحث و تکرار، یعنی قیل وقال، زیادہ سوال کرنا، مال ضائع کرنے کو۔ مسلم نے اس کو روایت کیا اور اس کی شرح پہلے گزر چکی ہے۔ یہ حدیث پہلے گزر چکی ہے، لیکن امام نووی رحمہ اللہ اس کو دوبارہ یہاں پر اس لیے لائے کہ جن کاموں کو اللہ ناپسند کرتا ہے تو ان میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ مال کو ضائع کر دیا جائے، تو اس مناسبت سے اس کو یہاں پر دوبارہ ذکر کیا۔ تو اس میں 3 پہلے وہ کام بتائے جس کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ ان میں پہلا یہ کہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی جائے، دوسرا اس کا اقرار کرے اور کسی کو اللہ کا شریک نہ بنائے، تیسرا یہ کہ مسلمان آپس میں متحد رہے، اور جن کاموں کو ناپسند کیا وہ فضول بحث و مباحثہ کرنا، اور اسی طرح بلا وجہ بے تکے یا بے فائدہ سوال کرتے رہنا، اس کو بھی ناپسند کیا۔ سوال بہت اچھی چیز ہے، لیکن وہ سوال جس سے فائدہ ہو، اس سے علم میں اضافہ ہو، فائدہ ہو، لیکن بے وجہ سوچے سمجھے ایسے سوال پہ سوال کرتے رہنا، اسے منع فرمایا۔ اور وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، مال کا ضائع کرنا، کیونکہ مال اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، تو اس کو ہم انہی کاموں میں خرچ کریں جہاں اللہ پاک نے خرچ کرنے کا حکم دیا، اور اس کو اگر ضائع کریں گے تو یہ اللہ کی نعمت کی ناشکری ہوگی، تو اس وجہ سے مال ضائع کرنا جو ہے یہ گناہ ہے۔ وعن وراد کاتب المغیرہ قال املا علی المغیرہ بن شعبہ فی کتاب الى معاویہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول فی دبر کل صلاة مکتوبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وكتب إلي أنه كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووداد البنات ومنع وهاد متفق عليه وسبق شرحہ۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کے کاتب حضرت وراد رحمہ اللہ
فرماتے ہیں کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے نام ایک خط میں مجھ سے یہ لکھوایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ہر فرض نماز کے بعد یہ کلمات پڑھتے تھے، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہی اور تمام تعریف ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ، تو جو عطا کرے اس کو کوئی روکنے والا نہیں، اور جو تو روک لے اسے کوئی عطا کرنے والا نہیں، اور کسی شرف والے کا شرف تیرے مقابلے میں نفع دینے والا نہیں ہے۔ اس میں یہ بھی لکھوایا کہ آپس میں بے فائدہ بحث و تکرار سے، مال کے ضائع کرنے سے اور زیادہ سوال کرنے سے منع فرماتے تھے، اور ماؤں کی نافرمانی کرنے سے، لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے سے، اور واجب الادا حق نہ دینے اور بغیر استحقاق کے کسی چیز کے طلب کرنے سے منع فرمایا کرتے تھے۔ متفقن علیہ، یعنی بخاری اور مسلم کا اس پر اتفاق ہے۔ وسبق شرحہ، اس کی شرح پہلے گزر چکی ہے۔ یہ حدیث بھی پچھلی حدیث سے ملتی جلتی ہے، یعنی اس میں بھی جن کاموں سے منع فرمایا ان میں ایک کام اضاعت المال تھا، تو اسی مناسبت کی وجہ سے امام نووی رحمہ اللہ اس کو دوبارہ لے کر آئے۔ مختصر یہ کہ حدیث پاک میں ایک تو اللہ وحدہ لا شریک لہ کی اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے کی ترغیب فرمائی جا رہی ہے، اور اس میں اللہ کے غیر کے ساتھ ذرہ برابر شرکت نہ ہو، اور دین کے احکامات کو مضبوطی سے تھامنے اور مسلمانوں کی وحدت کو باقی رکھنے پر برانگیختہ کیا جا رہا ہے، اور غیر مفید یعنی لا یعنی جو باتیں ہیں ان کو ترک کرنے کا حکم دیا گیا، اور یہی حکم قرآن پاک میں بھی ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں تفرقہ بازی نہ کرو۔ تو اس میں یہ معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو متحد ہونا چاہیے۔ اس حدیث کے راوی جو ہیں ان کا نام وراد اور ان کی کنیت ابو سعید ہے۔ یہ کوفہ کے رہنے والے تھے اور جلیل القدر تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور ان کو ثقہ راوی کہتے ہیں، یعنی ان کا شمار ثقات میں ہوتا ہے، اور صحاح ستہ نے ان سے روایات کو لیا ہے۔ تو یہ راوی کا مختصر تعارف ہو گیا۔ باب النہی عن الاشارۃ الی مسلم بسلاح ونحوہ سواء کان جادا او مازحا والنہی عن طاعت السیف مسلولا۔ کسی مسلمان کی طرف ہتھیار وغیرہ سے اشارہ کرنا حرام ہے، چاہے مزاحن ہو یا قصدن۔ اسی طرح ننگی تلوار پکڑنے کی ممانعت۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزغ في يده فيقع في حفرة من النار۔ متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کی طرف ہتھیار سے اشارہ نہ کرے، اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ شاید شیطان اس کے ہاتھ سے چلوا دے، پس وہ جہنم کے گڑھے میں جا گرے۔ متفق علیہ، یعنی بخاری اور مسلم کا اس پر اتفاق ہے۔ وفی روایت لمسلم قال قال ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم من اشار الى اخیہ بحدیدہ فإن الملائکة تلعنه حتى وإن كان أخاه لأبيه وأمه۔ قوله صلى الله عليه وسلم ينزغ ضبط بالعين المهملة مع كسرة الزاء وبالغين المعجمة مع فتحها ومعناهما متقارب ومعناهما بالمهملة يرمي وبالمعجمة أيضا يرمي ويفسد وَأَصْلُ النَّزْعِ الطَّعْنُ وَالْفَسَادُ۔
اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ راوی نے بیان کیا کہ حضرت ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے بھائی کی طرف دھاری دار اور اسلحے سے اشارہ کیا تو فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں، خواہ وہ اس کا بھائی ہو، یعنی اخاہ لابیہ و امہ، یعنی اس کا حقیقی بھائی ہو۔ قولہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں سے فرما رہے ہیں کہ اس میں ینزغو یعنی عین کے ساتھ اور زا کے نیچے زیر ہے، نیز اس کو غائن کے ساتھ اور زا پر زبر کے ساتھ بھی لکھا گیا ہے، یعنی ینزغو، اور دونوں کے معنی قریب قریب ایک ہی ہیں۔ عین کے ساتھ معنی ہے پھینکنا اور غائن کے ساتھ بھی معنی یہ ہے کہ وہ ہتھیار پھینکتا ہے اور فساد کرواتا ہے، اور نزاع کے اصل معنی نیزہ مارنا اور فساد کرنا ہے۔ تو اس حدیث پاک میں سلاح اور حدیدہ، اس سے مراد ہر وہ ہتھیار ہے جو مارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے نیزہ، تلوار، پسٹل، کلاشنکوف وغیرہ، یعنی ان چیزوں سے حقیقتاً یا مذاق میں بھی دکھانا اور ڈرانا جو ہے یہ درست نہیں۔ ممکن ہے کہ شیطان وہ ہتھیار اس سے غیر ارادی طور سے چلوا دے اور وہ اس کی وجہ سے اپنے بھائی کا قاتل بن جائے اور جہنم میں چلا جائے، کیونکہ شیطان تو انسان کا دشمن ہے، وہ تو اس طاق میں رہتا ہے کہ جہاں کوئی انسان چوکا تو اس نے اس کو گناہ میں مبتلا کر دیا، تو اس وجہ سے منع کیا جا رہا ہے۔ اور بطور مبالغہ کے فرمایا کہ کسی مسلمان پر اشارتاً ہتھیار یا لوہا بھی نہ اٹھاؤ۔ مارنا تو یعنی بہت دور کی بات ہے، صرف اٹھانے کی بھی ممانعت فرمائی جا رہی ہے۔ تو بھائی سے مراد یہ بھی ہے کہ اس کا اصل بھائی ہو تب بھی ایسا نہ کرے، اور ویسے اسلامی بھائی ہو تب بھی ایسا نہ کرے۔ تو اصل بھائی کہہ کر یہ بتا دیا کہ اصل بھائی میں تو اکثر مذاق کے طور پر کرتے ہیں، دل میں ایسا نہیں ہوتا کہ میں اپنے سگے بھائی کو کون سا مار دوں گا، لیکن پھر بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ اس طرح نہ کیا جائے، اور اگر کوئی ایسا کرے گا تو پھر اس پر فرشتوں کی لعنت ہوگی۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یطاعت السیف مسلولا، رواہ ابو داود و ترمذی وقال حدیث حسن۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ تلوار ننگی کر کے پکڑی جائے۔ ابو داود اور ترمذی نے اس کو روایت کیا، اور امام ترمذی نے فرمایا کہ یہ حدیث حسن ہے۔ تو اس میں فرمایا کہ تلوار کو ننگی کر کے پکڑنا جو ہے، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ بے نیام یعنی ننگی تلوار کو رکھنے سے اس لیے منع کیا جاتا ہے کہ اس میں بھی اندیشہ ہے کہ شاید کہ وہ ہاتھ سے چھوٹ کر گر جائے اور کسی کو جا لگے، یا کم از کم لوگ اس ننگی تلوار کو دیکھ کر خوف زدہ ہو جائیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ ہماری شریعت نے انسانیت کے احترام کے لیے بہت سے اصول و ضوابط بنائے اور بہت سی جو ہیں نصیحتیں کی، تو یہاں پر بھی انسان کی اہمیت کو بتایا جا رہا ہے کہ انسان اس قدر معزز ہے کہ اس کی طرف مذاق میں بھی یہ جو ہتھیار ہیں ان کو اس کی طرف نہ کیا جائے، تاکہ وہ ڈرے نہ، خوف زدہ نہ ہو، یا اس کو کہیں نقصان نہ پہنچ جائے۔ بابو کراہت الخروج من المسجد بعد الاذان الا لعذر حتى يصلي المکتوبہ، یعنی اذان کے بعد بلا عذر شرعی اور فرض نماز پڑھے بغیر مسجد سے نکلنے کی کراہیت کا بیان۔ وعن ابی الشعث قال كنا قعودا مع ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ فی المسجد فاذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي فاتبعه ابو ہریرہ بصره حتى خرج من المسجد فقال ابو ہریرہ
अम्मा हाज़ा फ़क़द असा अबुल क़ासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रवाहु मुस्लिम। हज़रत अबू शासा रहमहुल्लाह बयान करते हैं कि हम मस्जिद में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ बैठे हुए थे कि मुअज़्ज़िन ने अज़ान दे दी तो मस्जिद से एक आदमी उठकर जाने लगा। बस हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु गौर से इसको देखते रहे यहाँ तक कि वो मस्जिद से निकल गया। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, इस शख्स ने अबुल क़ासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाफरमानी की। मुस्लिम ने इसको रिवायत किया। तो इस हदीस से मालूम हुआ कि अज़ान होने के बाद बिला किसी उज़र के फ़र्ज़ नमाज पढ़े बगैर मस्जिद से निकल जाना जो है ये जायज़ नहीं, क्योंकि इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। और अमूमन ये होता है कि आदमी जब अज़ान होने के बाद मस्जिद से बाहर निकल जाए तो फिर जमात ही निकल जाती है। हाँ, अगर वो किसी दूसरी मस्जिद का इमाम हो या उस पर कोई ऐसी और ज़िम्मेदारी हो तो इस सूरत में फ़ुक़हा ने मस्जिद से निकलने की इजाज़त दी है, क्योंकि इस सूरत में उसकी ये नीयत होती है कि मैं उस मस्जिद में जहाँ मैंने नमाज़ पढ़ानी है या जहाँ का मैं ज़िम्मेदार हूँ तो वहाँ जाके मैंने इंतज़ाम करना है, लोगों को नमाज़ पढ़ानी है, तो इस वजह से वो जा सकता है। तो बिला वजह जो है वो मस्जिद से नमाज पढ़े बगैर ना जाए। उम्मीद है कि आपको आज का सबक समझ आ गया होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक ने जिन जिन कामों से मना फरमाया अल्लाह पाक हमें उनसे बचने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।